الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اے پیغمبر آپ کہہ دیں لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی اس کا رسول ہوں. وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ اور مالک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں. وہی زندگی دینے والا ہے اور وہی موت دیتا ہے. تو تم اللہ پر، اس کے رسول پیغمبر امی پر جو اللہ پر اس کے تمام کلاموں پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب تک رگوں میں خون ہے، جب تک ہے تن میں جان، جب تک رگوں میں خون ہے، جب تک ہے تن میں جان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسباں. گل ہو چکی رسالت ختم الرسل کے بعد، گل ہو چکی رسالت ختم الرسل کے بعد، کوئی نبی نہ آئے گا مولائے کل کے بعد. میں آخری نبی ہوں آقا کا ہے بیان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسباں. جب تک رگوں میں خون ہے، جب تک ہے تن میں جان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسباں. ناموس مصطفیٰ کی امانت ہے زندگی،
ناموس مصطفیٰ کی امانت ہے زندگی، ورنہ تو زندگی سے خیانت ہے زندگی۔ جینا ہے بن کے اپنے عقیدے کا ترجمان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسبان۔ جب تک رگوں میں خون ہے، جب تک ہے تن میں جان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسبان۔ انگریز سامراج کی سازش کا شاہکار، انگریز سامراج کی سازش کا شاہکار، پیدا ہوا لعین نبوت کا دعوے دار۔ انگریز سامراج کی سازش کا شاہکار، پیدا ہوا لعین نبوت کا دعوے دار۔ کچھ لیں گے پورے زور سے فتنہ قادیان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسبان۔ جب تک رگوں میں خون ہے، جب تک ہے تن میں جان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسبان۔ ایمان مصطفیٰ سے محبت کا نام ہے، ایمان مصطفیٰ سے محبت کا نام ہے، آقا سے والہانہ عقیدت کا نام ہے۔ بعد الخدا بلند ہے میرے نبی کی شان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسبان۔ جب تک رگوں میں خون ہے، جب تک ہے تن میں جان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسبان۔ سب منکرین ختم نبوت یہ جان لیں، سب منکرین ختم نبوت یہ جان لیں، توبہ کا در کھلا ہے خطاؤں کو مان لیں۔ سب منکرین ختم نبوت جان لیں، توبہ کا در کھلا ہے خطاؤں کو مان لیں۔ ہم کٹ مریں گے لوگے جو غیرت کا امتحان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسبان۔ جب تک رگوں میں خون ہے، جب تک ہے تن میں جان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسبان۔ مدنی کے بعد بند نبوت کا باب ہے، مدنی کے بعد بند نبوت کا باب ہے، کذاب کے لیے تو خدا کا عذاب ہے۔ مدنی کے بعد بند نبوت کا باب ہے، کذاب کے لیے تو خدا کا عذاب ہے۔ بیت الخلا میں موت ہے عبرت کا ایک نشان، بیت الخلا میں موت ہے عبرت کا ایک نشان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسبان۔ جب تک رگوں میں خون ہے، جب تک ہے تن میں جان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسبان۔ فائز نبی کے کام پہ امت نبی کی ہے، فائز نبی کے کام پہ امت نبی کی ہے، تا حشر زندہ باد قیادت نبی کی ہے۔ افضال کامران ہے یہ اپنا کارواں، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسبان۔ جب تک رگوں میں خون ہے، جب تک ہے تن میں جان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسبان۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آپ کے علم میں ہے کہ میں تین باتوں کے لیے بڑا حساس ہوں۔ سر فہرست تو اللہ کی توحید ہے، جو ہمارے ایمان کی بنیاد،
ہماری روح، ہماری حیات جس پر موقوف ہے، اور دوسرے نمبر پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور آپ کا ناموس ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ کی تیار کردہ پاکیزہ مقدس جماعت صحابہ اکرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان تین موضوعات کے لیے میں بڑا حساس رہتا ہوں، اور اسی سلسلے میں کچھ منظوم کلام بھی اکثر و بیشتر آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں، چونکہ ہر دور میں مختلف خوش نصیب انسانوں نے، سلیم الفطرت لوگوں نے نظم کے ذریعے سے اللہ کی حمد و ثنا اور مناجات بھی لکھی، اور نظم ہی کے ذریعے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی لکھی، اور نظم ہی میں صحابہ اکرام کی مدح و منقبت بھی۔ چونکہ میں ایک طالب علم ہوں، اور طالب علم آپ سمجھتے ہیں کہ ہر وقت کسی نہ کسی تجسس میں رہتا ہے، تلاش میں رہتا ہے اپنی جہالت کو کم کرنے اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے، تو مجھے بھی اس طرح کی چیزوں کا تجسس رہتا ہے۔ ایک بڑا ذخیرہ الحمدللہ میرے پاس کتابوں کا بھی رہتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ مجھے اس سلسلے میں کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ میری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے۔ میں جب چھوٹا سا تھا، سکول پڑھا کرتا تھا، یعنی پرائمری کے زمانے کے اندر کی بات کر رہا ہوں۔ جب سکول سے آتا تھا تو اور بچے کھیلتے تھے، کوئی کسی طرح کا کھیل، کوئی کسی طرح کھیل۔ میرا مزاج کھیل کا نہیں رہا، اور نہ مجھے کوئی کھیل آتی ہے۔ میں اپنے دادا بزرگوار، ان کی کتابیں جو ہمارے گھر میں کافی ذخیرہ موجود تھا، اب ظاہر بات ہے کہ پرائمری کا بچہ جو ہے علمی کتابوں کو کیا سمجھتا ہے، لیکن کتاب کے ساتھ مجھے محبت رہی ہے۔ ان کتابوں کو حالانکہ اگلے ہی روز میں نے ان کو ٹھیک کیا ہوتا تھا، پھر ان کو ہٹا کر صاف کر کے جو ادنا قسم میں گرد و غبار ہوتی تھی، کبھی کبھی کسی کتاب کو کھول کر دیکھتا بھی تھا، گو کہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن کتاب کے ساتھ مجھے محبت رہی ہے۔ اور انہی کی کتابیں اب بھی جو میرے طالب علمانہ دور کے اندر، جب میں پنجاب میں آیا ہوں پڑھنے کے لیے، تو بعد میں انہی کی اولاد میں سے جو میرے چچا تھے، شامت اعمال سے، وہ دینی تعلیم سے کورے تھے، شکل و صورت وضع قطع تو پھر علماء کی تھی ان کی۔ لوگ ان کو بڑوں کی نسبت سے علماء کہتے تھے، لیکن عالم نہیں تھے، بس تھوڑی بہت جو دین کی تعلیم تھی۔ تو علاقے کے جتنے بھی دور دور تک ان کا، ہمارے بڑوں کی علم کا اور ان کے تقویٰ، دیانت، امانت، ولایت چرچا تھا، آج بھی ہے۔ تو سب کو پتا تھا کہ اگر کوئی کتاب ملنی ہے تو وہاں سے ملنی ہے، تو جو کتاب کے متلاشی ہوتے تھے وہاں آتے تو کتاب ڈھونڈ کو اس کو دے دیتے۔ لے جانے والے بھی اتنے شاطر اور عیار ہوتے تھے کہ واپس کرنے کا ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا تھا، اور دینے والے بھی اتنے بے حس ہوتے تھے، ان کو پتا نہیں تھا کہ ہم نے کسی کتاب دی ہے اور کس کو دی ہے، کون سی کتاب دی ہے۔ جب میں کچھ تعلیم حاصل کر کے واپس اپنے گھر گیا تو سب کچھ اجڑ چکا تھا۔ ہمارے والد صاحب مکمل عالم دین نہیں تھے، کچھ انہوں نے مدارس میں اس زمانے میں علماء کے پاس پڑھا تھا، مجھے یاد ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس قدر دنویش مانش انسان تھے کہ انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا کہ ہمارے بڑوں کی جو کتابیں ہیں ان کو کہاں لے جایا جا رہا ہے، کس کو دیا جا رہا ہے۔
کسی بھائی سے پوچھا نہیں، کسی کا ہاتھ روکا نہیں. قصہ مختصر سب کچھ اجڑ چکا تھا. چند کتابیں جو خوش قسمتی سے اگر میں اس وقت نہ پہنچتا تو شاید وہ بھی چلی جاتی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب مشکات شریف کی شرح فارسی زبان میں، مولانا عبدالحی لکھنوی کا فتاویٰ، اور فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے در مختار. اس طرح کی چند اور علمی کتابیں وہ بچ گئی تھیں. ملا جیون ایک بہت بڑے عالم اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں گزرے ہیں. انہوں نے قرآن کریم کی 500 آیات کی تفسیر لکھی ہے، تفسیرات احمدیہ اس کا نام ہے، وہ بھی بچ گئی. کچھ چیزیں ایسی تھیں جو میرے دادا اور پردادا چونکہ بہت اپنے زمانے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، ہم سب نالائق رہ گئے، اولادیں سب نالائق رہ گئیں، وہ اپنے زمانے کے کبار اولیاء اللہ میں سے تھے. اور ان کی ولایت ایک تو یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے جن لوگوں نے ان کی کرامات اور خوارق دیکھے، وہ تو لوگ اب زندہ کوئی نہیں رہا، مر گئے ہیں، جن سے ہم نے اپنے کانوں سے سنا. لیکن ان کی لکھی ہوئی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ خدا رسیدہ لوگ تھے. بہت خوبصورت خط تھا. میں حیران ہوں کہ آج سے 100 سال پہلے، 125 سال پہلے کہاں انہوں نے خطاطی سیکھی تھی. بہت خوبصورت خط، اور خوش ذوقی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے سرخ سیاہی سے اور کالی سیاہی سے لکھا. میرے پاس ایک کتاب ہے، 1450 اشعار میرے پردادا فارسی زبان میں 1450 اشعار پر مشتمل انہوں نے کتاب لکھی، تحفۃ الاحباب اس کا نام ہے. آج چونکہ فارسی زبان کا چرچا نہیں ہے، ورنہ میں اس کو شائع بھی کر دیتا. انہوں نے اشعار کے آخر میں ان کی تعداد بھی لکھی. تو ان کی سطر کو برقرار رکھنے کا جو سلیقہ اور طریقہ رہا اور جو خط کی خوبصورتی رہی ہے، اس کو انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے. وہ کتاب ہی کسی طریقے سے بچ گئی، یا یہ کہ مانگنے والے کو سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ فارسی زبان ہے، ورنہ وہ بھی نہ بچتی. اس طرح چند اور چیزیں. بالا کوٹ شہر کے ایک مولانا شیر محمد سے بزرگ گزرے تھے، بڑے حساس طبیعت کے انسان تھے. وہ سارے پاکستان میں ایک ایک مسجد میں، ایک ایک مدرسے میں، ایک ایک عالم سے جا کر ملے. انہوں نے ایک کتاب لکھی آئینہ دانش. بڑا درویش 6-7 مرتبہ میرے پاس بھی آیا اور مجھے کہنے لگے کہ اپنے خاندان کا کچھ تعارف مجھے دیں. بس میں ان کو ٹلاتا رہا. قصہ مختصر ہے کہ ان کا جذبہ طلب صادق تھی. بالآخر کچھ نہ کچھ چیزیں میں نے ان کو بتائیں، کچھ وہ پہلے ہی علاقے میں پہنچ کر معلوم کر چکے تھے. انہوں نے اس کتاب میں تقریباً 35 صفحات پر تذکرہ ہمارے خاندان کا لکھا ہے، اور مجھ نالائق کا بھی تذکرہ آخر میں 2-3 صفحوں کے اندر لکھا. بس اس کے بعد نہیں. عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کے قلم دان، ان کے قلم، ان کی سیاہی کی دواتیں آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی بڑے سے بڑے نامور خطاط کے پاس بھی اتنی خوبصورت چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی. علماء تو خیر دور کی بات ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولادوں کے اندر کچھ نالائق لوگ نکلتے ہیں تو پھر سب کچھ اجڑ جاتا ہے. اب کچھ برائے نام کہہ لیجئے ان کی اولاد میں سے میں ہوں. یعنی کچھ نام اگر زندہ ہے تو اسی نسبت سے ہے، ورنہ کچھ نہ ہوتا. تو میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں اپنے عزیزوں سے کہ کچھ کر لو بھائی. اب تو میں زندہ ہوں، بہت کچھ بتا سکتا ہوں الحمدللہ العظیم، اور اپنی اولادوں کے لیے، نسلوں کے لیے اتنی کتابیں میں نے اکٹھی کر لی ہر فن کی
کہ کسی کو آئندہ 100 سال تک محتاجی بھی نہیں رہے گی. ہر فن کی کتاب الحمدللہ میں نے اکٹھی کی. مجھے اللہ نے بچپن سے ہی کتاب فہمی کا اور کتاب دانی کا، کتاب کے پہچاننے کا ایک ذوق دیا ہے. میرے معاصر جتنے ہمارے ساتھی تھے، میں دیکھا کرتا تھا ان کتاب کے ساتھ کوئی ان کو ذوق طلب نہیں ہوتی تھی. ابھی بہت سارے ائمہ کو میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے چند اردو کی کتابیں رکھی ہوتی ہیں، عربی کی، فارسی اس سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ علم تو عربی میں ہے. تو یہ کتاب مانگ کر کسی سے پڑھ لی، جیسے عام ذوق ہے کسی لائبریری سے کتاب مانگی، پڑھ کر پھر واپس کر دی. میری عادت کتاب مانگ کر پڑھنے کی نہیں، اس لیے کہ کتاب کی مجھے دوبارہ بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، پھر مانگوں گا میں. الحمدللہ العظیم اسی جذبے سے کافی کچھ میں نے اکٹھا کیا ہے. اللہ سے یہ دعا کریں، اور میں کرتا ہوں اور آپ آمین کہیں. آپ مخلص لوگ ہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس آمین پر کوئی ثمرات مرتب فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کے اندر دین کے خادم پیدا کر دے. معروف معنوں میں مولوی نہیں، یہ کچھ چیز بھی نہیں، یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں. دین کے خادم، قرآن اور حدیث کا صحیح خادم، اور اس خدمت کو بجا لانے والے اور آگے نسلوں کا منتقل کرنے والے خدا سے پیدا کر دے. میرے والد صاحب اللہ ان کو جنت کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے. میں جس زمانے میں اسکول پڑھا کرتا تھا تو ذرا اپنے ہم سبق طلباء کے اندر ذرا تیز تھا، ہمیشہ میں آگے ہی رہتا تھا. تو ہمارے جو استاد تھے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، اور لوگ بھی علاقے کے، وہ میرے والد صاحب سے کہا کرتے تھے اس لڑکے کو انگریزی پڑھائیں، یہ کہ چل کر بڑا افسر بنے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، جیسے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے. میرے والد صاحب اس بات کو سن کر اس کو پاگلوں کی بات سمجھتے، یہ مطالبہ، یہ مشورہ دینے والے کو پاگل سمجھتے تھے. کہا کرتے تھے مجھے نہیں چاہیے دنیا، مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے نہیں اس بات سے غرض میرا بیٹا افسر بنتا ہے، مجھے تو یہ چاہیے کہ یہ دین کا عالم بن کر دین کی خدمت کرے بس. الحمدللہ العظیم عالم تو نہیں بن سکے، علماء کے خدام میں سے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہماری کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی جو ان کے لیے نہ ہو. یہ خوشبختی ہے ان کی. اگر انہوں نے مجھے انگریزی پڑھائی ہوتی تو میں افسر بھی بن جاتا. دنیا کا مال اور مراحت تو بہت کچھ ہوتی، پتہ نہیں نماز بھی پڑھتا کہ نہ، دعا تو دور کی بات ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا کہ نہیں. الحمدللہ انہوں نے جس لائن پر لگایا اس کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں وفا کرنے کی، اور ہماری دعا میں ہمیشہ وہ شامل رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو، آپ سب کو دین کا خادم بنائے. دنیا تو اس نے اللہ نے دینی ہی دینی، وہ مقدر میں ہے، وہ کافر کو بھی دیتا ہے مسلمان کو بھی. اللہ آپ کی نسلوں کے اندر بھی دین کا خادم پیدا کر دے. قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہے، اس میں اعلان کروایا گیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ سابقہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام خاص امتوں کی طرف مبعوث کیے گئے. سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم سے ہی پتہ چلتا ہے فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. یونس علیہ السلام کو 1,00,000 یا کچھ زیادہ آدمیوں کی طرف مبعوث کیا گیا. اسی طرح دیگر انبیاء کرام کو خاص خاص قوموں کی طرف مبعوث ہوئے. مثلا قرآن بلا عاد اخاہم ہودا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا. ولا سمود اخاہم صالحہ، سمودی کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا. ولا مدین اخاہم شعیبہ، مدین والوں کی طرف شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا.
علی حاذا القیاس انبیاء کرام علیہ السلام مختلف علاقوں اور مختلف قوموں کی طرف مبعوث کیے، لیکن جب باری آئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص طبقے اور کسی خاص قبیلے اور قوم یا علاقے کی طرف نہیں، بلکہ آپ سے اعلان کرے قل یا ایھا الناس، یہ نہیں فرمایا یا اہل مکہ یا اہل مدینہ یا اہل العرب، اے عرب والو یا مدینے والو یا مکہ والو، یوں نہیں، ایھا الناس، پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ ہمارا کوئی جذباتی نعرہ نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ ایک دوسرے مقام میں یہ الفاظ ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، میرے نبی ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے بشیرم و نذیرہ، بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو جس طرح یہ امت عالمگیر ہے، عالمگیر بہی معنی کہ اس امت کا کام صرف یہی نہیں کہ جس طرح کمایا اور خود کھا پی کر اپنے لیے مراد حاصل کر کے زندگی گزارنا شروع کر دی، اس کے ساتھ ایک اور ذمہ داری بھی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ نے اس قرآن میں اس امت کی ذمہ داری یہ بیان فرمائی، تم خیر امت ہو، ساری امتوں سے بہتر لوگ ہو۔ یہ ہمارا دعویٰ نہیں، اللہ کا اعلان ہے۔ وہ خالق کائنات جو پوری کائنات کے انسانوں کا خالق ہے، اس امت کے لیے اس نے اپنی آخری کتاب میں اعلان کرا دیا کنتم خیر امت، تم خیر امت ہو، یعنی سب سے اچھی امت ہو۔ کیوں اچھے ہو؟ تمہاری شکلیں اچھی ہیں، قد کاٹ بہتر ہیں، جسمانی توانائیاں زیادہ ہیں، مال زیادہ ہے، نہیں، اخرجت للناس، اس لیے تم خیر امت ہو کہ تمہیں پوری انسانیت کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے نکالا گیا ہے۔ تو یہ امت بھی عالمگیر، یہ کتاب بھی عالمگیر، قرآن ایک کتاب ہے، یہ بھی عالمگیر، یعنی کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں، پوری انسانیت کی اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اور یہ قرآن میں ہی لکھا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں جو قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، پوری انسانیت کے ہدایت کا سامان ہے۔ امت بھی اخرجت للناس، قرآن ھدی للناس، نبی بھی کافۃ للناس۔ اور یہ قبلہ خانہ کعبہ جو ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ امت بھی عالمگیر، یہ کتاب بھی عالمگیر، کعبہ بھی عالمگیر، اور اس امت کا نبی بھی عالمگیر۔ قیامت تک آنے والی انسانیت، جس دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک تا قیام قیامت، پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی صرف اسی طریقے سے ہوگی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دنیا کا ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، جس کو ذرا ہوش ہے، دیوانہ نہیں، تو وہ یہی چاہتا ہے کہ میں کامیاب زندگی گزاروں۔ شہری ہے، دیہاتی ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، کسی زبان کا جاننے والا ہے، لیکن ایک جذبہ سب میں مشترک ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ لیکن کامیابی وہ نہیں ہے جو ہم سوچیں، انسان سوچے۔ کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے طریقے میں، اپنے حکموں میں اور اپنے نبی کے طریقے میں رکھی ہے۔ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے نبی کے طریقے پر، اس میں کامیابی ہے۔ ورنہ کاروبار تو مکہ کے شہری بھی کرتے تھے،
مدینہ منورہ والے بھی کاشتکاری کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، لیکن جو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوا وہ تو کامیاب ہوا، اور جو رسول اللہ سے کٹا رہا وہ ناکام ہی نہیں بلکہ بے نام بھی ہو گیا، کوئی اس کا جاننے پہچاننے والا نہیں ہے۔ اگر اس کا کوئی نام ہے بھی تو وہ ناکام لوگوں کی فہرست میں اس کا نام ہے۔ مکہ کا چودھری ابو جہل، عمر نام تھا، ابو جہل، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھا تھا ابو جہل، یعنی جہالت ہی اصل میں ان ساری ضلالتوں اور خباثتوں کا سبب بنتی ہے، تو حضور نے اس کا نام ابو جہل رکھا۔ ایک موقع فرمایا، یہ اس امت کا فرعون تھا، آپ سن چکے ہیں، نام اس کا عامر تھا۔ اور حدیث کی کتابوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی منقول ہے، دو آدمیوں کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت سے نواز کر میرا ساتھی بنا دے۔ ایک کا نام عمر تھا، دوسرے کا نام عامر تھا۔ عمر عین میم را کے بعد واو ہو تو وہ عمر ہوتا ہے، واو نہ ہو تو عمر ہوتا ہے، یہ پہچان میں بتا رہا ہوں، کتابوں میں لکھے ہوئے کہیں آپ عین میم را کے بعد واو دیکھیں تو اس کو عمرو نہ پڑھیں۔ اس سے کوئی کم و بیش 35 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے، یہیں اس مسجد میں تھا میں، تو ایک صاحب مجھے ملے، ایک مدرسے کے فارغ تھے، تو وہ باتیں کرتے کرتے اس نے عمر کو، اصل میں نام لے رہا تھا عمر ابن العاص کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عمرو کہنے لگا۔ میں سوچنے لگا یہ کس کا نام ہے، میں نے آج تک تو نہیں پڑھا عمرو، سنا بھی نہیں۔ میں نے کہا کیا کہا آپ نے؟ کہتے عمرو بن عاص۔ میں نے اس کو کہا خدا کے بندے شکر کر کے میرے سامنے یہ بات کہی، کسی اپنے پڑھے لکھے عقیدت مند کے سامنے بات کرتے نا تمہارا مقام مٹی میں ہوتا۔ یہ تو عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ یہ عمرو نہیں عامر ہے۔ میں نے کہا تم حدیث کی کتاب پڑھتے رہو، استاد نے یہ نشاندہی نہیں کی تھی کہ واو جہاں نظر آئے را کے بعد یہ نشاندہی اس بات کی ہوتی ہے کہ عین پر زبر ہے، اور واو نہیں ہے تو دلیل ہوتی ہے کہ یہ عمر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عامر اور ایک عمر کے لیے دعا مانگی، یا اللہ اسلام کو تقویت عطا فرما، اید الاسلام بعمر بن حشام اور بعمر بن خطاب، عمر بن حشام کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا اللہ اسلام کی تائید فرما دے۔ خالق کائنات نے عمر بن خطاب کو چن لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر بن حشام کو چھوڑ دیا، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اور عمر بن خطاب پھر رسول اللہ کا وہ عظیم الشان رضاکار بنا، دنیا میں آج اس کا نام ہے۔ اور جو عمر بن حشام تھا، اس زمانے میں اپنی قوم کا وہ چوتھی ترحال کے بدر کے میدان کے اندر وہ خاک اور خون میں تڑپا، اور وہاں جب مقتولین بدر جس گڑھے میں ڈالے گئے وہیں اس کی لاش کو ڈالا گیا، سر کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے سجدہ شکر ادا کرنے کی فرمایا، یہ اس امت کا فرعون تھا، گو کہ وہ اپنے قوم کا نامی گرامی آدمی تھا، علاقے کے نامور تھا، لیکن نبی کے دامن سے کٹا رہا ہے، اس واسطے وہ بے نام ہو گیا، اور نام اگر ہے بھی تو اچھائی کے ساتھ نہیں، برائی کے ساتھ ہے۔ تو دنیا کا ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، اور یہ جان لے کہ کامیابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا خاندان شروع میں سب مخالف تھے، شروع میں ایک آدمی مخالف نہیں تھا جس کا نام ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، باقی سارے خاندان کے بھی مخالف تھے، حضرت حمزہ بھی مخالف، حضرت عباس بھی مخالف۔ یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے بعد میں مالا مال کیا،
اور ابو لہب اور ابو طالب تو مخالف ہی رہے اور اسی پر مرے، لیکن ابو لہب وہ آدمی ہے، حضور کا چچا ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے، بڑا خوبصورت حسین و جمیل انسان ہے، ہاشمی ہے، سید ہے، شاہ صاحب ہے، ناراض نہ ہونا، میں عرف عام کی بات کر رہا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، وہی بد نصیب آدمی تھے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا تھا اور یہ کہا تبا لکا۔ صفا پہاڑی پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو اکٹھا کر کے سب سے پہلے اللہ کا پیغام سنایا تھا، یاد ہے؟ نہیں تو پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ تازہ خواہی داشتن در گرداغ ہائے سینہ رہا، گاہے گاہے یاد کن ان قصہ پاری نہ رہا۔ کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ جو گفتگو کرنی ہے، ایک ہے مقام مصطفیٰ اور دوسرا پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم کا مقام بھی بتانا ہے اللہ کی دی ہوئی استعداد و توفیق کے ساتھ، جو قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کے لیے مبعوث کیے گئے، جس مقصد کے لیے بھیجے گئے، وہ بھی بتانا ہے، اور یہی میرا اور آپ کا مشن ہے۔ دل کی پوری بشاشت اور آمادگی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے مانگیں گے، یا اللہ یہ ہمارا مشن بنا دے۔ کئی لوگ ہم سے پہلے آئے اور چلے گئے میرے دوستوں، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ آج اس ممبر پر میں ہوں، کل کوئی اور ہوگا، آج ان صفوں میں آپ بیٹھے ہیں، کچھ عرصے کے بعد کچھ اور ہوگا، پھر واپس تو نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر ہم اس مشن کے ساتھ وابستہ ہو گئے پوری دیانت کے ساتھ، تو یہاں بھی کامیاب رہے، وہاں بھی کامیاب، قبر بھی روشن رہے گی اور محشر کے میدان بھی کی رسوائی سے بچ جائیں گے، عزت آبرو کے ساتھ رہیں گے۔ تو ابو لہب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جب سب لوگوں کو اکٹھا کر کے سب سے پہلے فرمایا، میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ دنیا میں واحد انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے یا ان کو حق پہنچتا تھا کہ اس طرح کی باتیں کریں؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میرے مکہ شہر کے باسیوں، میرے رشتہ داروں، محلے داروں، میرے قریشی بھائیوں، کان کھول کر میری بات کو سنو، دل کی بشاشت کے ساتھ جواب دو۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، میرا بچپن بھی تمہارے سامنے ہے، میرا لڑکپن بھی تمہارے سامنے ہے، میری جوانی بھی تمہارے سامنے، میرے شب و روز تمہارے سامنے گزرے۔ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میری نگاہ غلط طرف اٹھتے اس نے دیکھی ہو، کوئی شخص یہ بتا دے کہ میری زبان پر کوئی غلط جملہ آیا ہو، کسی کو میں نے گالی دی ہو، کوئی بتا دے کہ میرے ہاتھ غلط سمت پر اٹھے، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، یہ بتا دے کہ میں نے کسی کا حق مارا ہو۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کیا تم لوگوں نے مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا؟ میں نے کسی سے وعدہ کیا ہو تو وعدہ خلافی کی ہو، کسی کے سامنے میں نے جھوٹ بولا ہو۔ سارے قریش مکہ نے پوری توجہ کے ساتھ آقا نامدار کی گفتگو کو سننے کے بعد جواب دیا، فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے سرسری نظر سے نہیں دیکھا،
بلکہ ہم نے آپ کے بارے میں ہر طرح سے آزمائش بھی کی ہے. ہم نے ہر پہلو سے آپ کو جانچا ہے. کہنے لگے قالوا جربنا لک مرارا، ہم نے کئی بار آپ کو آزمایا ہے، تجربے کیے ہیں آپ کے لیے، ہر پہلو سے آپ کو آزمانے کی کوشش کی. فما وجدنا فیک الا صدقا، ہم سارے کے سارے یک زباں ہو کر متفقہ طور پر کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے سوائے راست باز اور سچے انسان کے اور کچھ بھی نہیں پایا. ایسا ہے دنیا میں کوئی؟ یہ حق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے. جوانی بھی وہیں گزری، لڑکپن بھی وہی ہے، بچپن بھی وہیں سے. آپ جانتے ہیں کہ بچے آپس میں لڑ جاتے ہیں، لڑکے آپس میں لڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، گالی دیتے ہیں. جوانی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہیں گزری، آپ کا شباب بھی وہیں گزرا. اور جوانی کی امنگیں ہوتی ہیں، انسان کی نگاہیں اور خیالات کیا سے کیا ہوتے ہیں. لیکن پورے 40 سال گزرنے کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب ریفرم کرا رہے ہیں اپنے بارے میں، اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں، لیکن وزارت عظمیٰ کے لیے نہیں، گورنری کے لیے نہیں، صدارت کے لیے نہیں. میرے دوستو، یہاں تو پھر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کیا کیا رشوتیں دی جاتی ہیں، کیا کیا ہتھکنڈے استعمال ہوتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں بیگانوں سب کو ایک سائڈ پر کھڑا کر کے فرمایا، کیا کہتے ہو تم میرے بارے میں، کیا رائے ہے؟ کہنے لگے ہم اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر حلفیہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا ہی بچہ ہوگا. ہو سکتا ہماری بیوی نے خیانت کی ہو، لیکن آپ کے بارے میں ہم 100% کہہ سکتے ہیں سوائے سچائی، راست بازی کا اور کچھ بھی نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا اچھا ایک اور بات بتاؤ، یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں لے جائے، مجھے بھی بار بار لے جائے اور آپ کو بھی. صحن کعبہ میں جب بیٹھ کر آپ دائیں طرف پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ایک پہاڑ ہے جو مینائے سائڈ کی طرف ہے. اس پہاڑ کے پیچھے آج تو بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں، اس زمانے میں آج سے 1500 سال پہلے کیفیت کچھ اور تھی، اب تو بہت تراش خراش بھی ہو چکی ہے. اس پہاڑ کے پیچھے میں کہوں کہ تمہارا دشمن چھپا بیٹھا ہے حملہ آور ہونے کے لیے، مان لو گے؟ کہنے لگے کہ ہمیں تو معلوم نہیں کہ ہمارا کوئی دشمن ہے حملہ آور ہونے کے لیے، لیکن چونکہ آپ کہیں گے کہ ہم بیٹھا ہے تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے. اس لیے کہ جس آدمی نے 40 سال تک کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ آج کیسے جھوٹ بولے گا؟ تو فرمایا پھر ایک بات اور مان لو، اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے. قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ. اگر ان دونوں باتوں کو مانتے ہو تو یہ بات بھی مان لو، تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. پہلے دن حضور نے فرمایا کہ کامیابی کا یہ راستہ ہے، کامیاب ہو جاؤ گے. وہ یہ کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تم کہہ لو زبان سے، دل سے مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں. کیا کہا؟ لا الہ
الا اللہ. اب اس کا ترجمہ بھی کریں آپ. اللہ کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں. آپ کہیں گے کہ ہم نے تو ساری زندگی عبادت پڑھائی ہے، پکار کہاں سے نکال لیا؟ بھئی عبادت کے اندر ہی پکار شامل ہے کہ حضور نے فرمایا پکار عبادت کا سب سے اونچا، الدعاء هو العبادہ. حضور کا دعا یعنی پکار یہی عبادت ہے. ایک ارشاد ہے الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا جو ہے پکار یہ عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے. عبادت کا سب سے اعلیٰ قسم جو ہے وہ پکار ہے. اس لیے میں لفظ عبادت کے ساتھ ساتھ پکار کا لفظ بول کر اس کی تشریح کر رہا ہوں. اللہ کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں. تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے وزیر اعظم بنا لو. سب حضرات توجہ کے ساتھ زمانہ حال اور ماضی کا تقابل کر کے، آپ نے چاہا تھا کہ مجھے اپنا چودھری بنا لو. تم مکہ کے اور جو چودھریوں کو مانتے ہو تو مجھے مان لو، مجھے پیر صاحب مان لو. تم سارے میرے مرید بن جاؤ، مجھے پیر مان لو، میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، بس اور کچھ مطالبہ نہیں. ممکن ہو تو نذرانے شکرانے پیش کر دیا کرو، بس میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، بیڑا پار ہو جائے گا. یہی مکہ شہر میں خانقاہ بناتے ہیں، حق ہو کے نعرے لگتے رہیں گے. تم آتے رہو، نذرانے شکرانے لے کر آتے رہو، میں ہاتھ پھیرتا رہوں گا. اگر یہ نہیں تو چلو ایک اسمبلی بناتے ہیں، تم ممبر رہو گے، میں اس کا وزیر اعظم بن جاتا ہوں. جتنے ہمارے امور ہیں، شہری امور ہیں، علاقائی امور ہیں، ان کو حل کریں گے. صدر مان لو مجھے. ان مطالبوں سے کوئی مطالبہ نہیں تھا، یہی تھا قولوا لا الہ الا اللہ. بس اتنی سی بات تھی. وانطلق الملأ منهم، قرآن کریم سے ہی میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ اکبر. تیسواں پارہ سورہ صاد. اس کی ابتدائی آیات میں یہ مضمون مذکور ہے. وانطلق الملأ منهم، اس ہجوم میں جتنے چودھری قسم کے لوگ تھے. ملا عربی زبان میں کہتے ہیں جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سردار صاحب، خان صاحب، نواب صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب. جو معززین علاقہ ہوتے ہیں ان کے لیے یہی اصطلاحات ہیں. ہمارے علاقے میں ادھر خان صاحب کہلاتے ہیں. یہاں تو ہر پشتو بولنے والے کو خان کہہ دیتے ہیں، وہاں ہم ہر ایک کو نہیں کہتے خان صاحب. جو جاگیردار ہوتا ہے وہ خان صاحب ہوتا ہے. یہاں جو جاگیردار ہے وہ چودھری صاحب ہے. سندھ میں وڈیرے ہیں، بلوچستان میں کے اندر سردار ہیں، نواب ہیں. ہر علاقے کے اگر اصطلاح ہیں. نواب صاحب جتنے تھے، سردار صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، سارے کے سارے جتنے بھی تھے، وانطلق الملأ منهم، اٹھ کھڑے ہوئے سب. اتنی سی بات سن کر اور کہنے لگے انمشو، چلو چلو، نکلو یہاں سے، چلو. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، لفظوں پہ غور کرنا. حضور نے کیا مطالبہ کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ. تو یہ کیا کہنے لگے؟ انمشو، چلو یہاں سے. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا، اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا. ان ھذا لشیء یراد،
پتہ نہیں یہ محمد کیا چاہتے ہیں ہم سے. ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، آج تک ہم نے اپنے بڑوں سے ایسی باتیں نہیں سنی. ان ھذا الا اختلاق، یہ تو کوئی من گھڑت بات نظر آتی ہے. تو کس چیز پر بگڑے وہ؟ لا الہ الا اللہ پر بگڑے. حضور نے نہ مال مانگا، نہ عہدہ مانگا، نہ اقتدار مانگا، نہ رشتہ مانگا. جب آپ نے ان سے یہ مطالبہ کیا، اس میں کوئی رشتے کا مطالبہ تھا؟ مال کا مطالبہ تھا؟ اقتدار اور عہدے کا مطالبہ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. صرف ان کو بتایا کہ تم کامیاب اس میں ہو جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ، تمہاری کامیابی اس میں چاہتا ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اس کا راستہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کو مان لو، جو منہ سے بھی کہو اور دل سے بھی مان لو. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اٹھ کھڑے ہوئے، بڑک گئے، بڑک گئے، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، اور دوسروں کو کہنے لگے انمشو. کیا مطلب اس کا؟ چلو 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 نکلو یہاں سے. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، آلہہ الہ ان کی جمع ہے. حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اور آلہہ اس کی جمع ہے. اپنے الہوں پر جمے رہو. وہ 360 جو بیت اللہ میں انہوں نے رکھے ہوئے تھے الہ، یہ ان کے کیا تھے؟ الہ. کیا تھے؟ الہ کا معنی حاجت روا اور مشکل کشا. مختلف حاجتیں، مختلف مشکلیں ان کے سامنے پیش کرتے تھے. اور مسلمان کا الہ کون ہے؟ اللہ. مسلمان کا حاجت روا کون ہے؟ مسلمان کا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ. یہ فرق تھا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھانا چاہتے تھے ان بدبختوں نے، اور ان میں سب سے پہلے اپنا چچا ابو لہب، اس نے پتھر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارا اور کہنے لگا تبا لکا. یہ الفاظ ہیں حدیث اور تاریخ کتاب میں. تبا لکا اس کا معنی ہے، یہ بدوائیہ جملہ ہے، تو تباہ ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے. تبا لکا جسے کہتے ہیں تیرا خانہ خراب ہو. الہذا جمعتنا، ہم نے سمجھا کوئی معقول بات کرے گا، تم نے ہمیں اس وقت اس مقصد اکٹھا کیا تھا. تو پھر میرے اللہ کی شان پہ قربان جائیں، جن الفاظ کے ساتھ اس نے رسول اللہ کو بددعا دی تبا لکا، انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں قرآن میں سورت نازل کی تبت یدا ابی لہب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جن ہاتھوں سے پتھر پھینکا تھا میرے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا خوبصورت آدمی تھا، ہاشمی تھا. اس کا نام کیا تھا؟ ابو لہب کا نام کیا تھا؟ عبد العزیٰ. جزاکم اللہ. عزیٰ ایک مشرکین کا بت تھا، دیوی تھی، ایک پری تھی. افریتم اللات والعزیٰ قرآن کریم میں ہے. لات اور عزیٰ کو، لات ایک مرد تھا، عزیٰ ایک عورت تھی. یہ سارے نیک نام تھے اپنے زمانے میں. جب مر گئے تو لوگوں نے ان کی نیک نامی کو قائم رکھنے کے ان کے نام کے بت بنا کر وہاں رکھ دیے، اور اپنی حاجتیں ان کے سامنے پیش کرتے کہ یہ اپنے زمانے میں زندگی میں نیک نام تھا، اب ہماری حاجتیں سے روا ہوں گی. آپ نے دیکھا ہندوستان کے اندر مردوں کی بت بھی ہیں اور عورتوں کے میں دیویاں اور دیوتا. ایسی دیویاں اور دیوتا جو ہے مکہ معظمہ کے اندر بھی تھی. عزیٰ ایک دیوی تھی، نائلہ بھی ایک دیوی تھی. آج بھی لوگ نام رکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں وہ جو نائلہ دیوی تھی نا، وہ بہت بدکار عورت تھی، اس لیے اپنی بچیوں کا نام نہ رکھیں. ابلیس لعین نے اس بدکار عورت کو، جو اللہ کا عذاب اس پر ٹوٹا، وہ جسم اس کا پتھر بن گیا. قریش مکہ نے اس کو بیت اللہ سے اٹھا کر باہر پھینک دیا، کچرے پر ایک عرصے تک پڑی رہی. اگلی نسلیں ختم ہوئی، نئی آئیں. ابلیس نے سبق پڑھایا کہ یہ تمہارے بڑوں نے غلطی کی تھی، یہ تو دیوی تھی. اس کو اٹھا کر پھر خانہ کعبہ میں رکھ دیا گیا. خانہ کعبہ کے اندر اس نے بدکاری کی تھی، بیت اللہ کے اندر
اس پر خدا کا عذاب ٹوٹا اور وہ پتھر کی شکل مسخ ہو گئی. نام اس کا نائلہ تھا، اور جس مرد کے ساتھ بدکاری اس کا نام اصاف تھا، الف سین الف فا. یہ دونوں کچرے کے ڈھیر پر ایک عرصے تک پڑے رہے، اور پھر اگلے مرے نئے آئے، وہ بھی سارے مشرک تھے. ابلیس نے ان کو سبق پڑھایا، دونوں کو اٹھا کر بیت اللہ کے اندر رکھ دیا گیا. یہ مشرکین کے بت تھے. ابو لہب، عبد العزا، بڑا خوبصورت. لہب اس کو اس لیے کہتے ہیں، لہب کہتے ہیں شعلہ جب نکلتا ہے نا کسی چیز سے چمک، اتنا چمکیلا اس کا چہرہ تھا جیسے شعلے نکلتے ہیں. آپ حضرات نے اپنی زندگی میں ایسا لوگ دیکھے ہوں گے. میں نے ایک عالم کو دیکھا تھا، چکوال میں تھے، مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہاں ایک دفعہ تشریف لائے، بڑی پرانی بات، 30 سال سے زیادہ عرصہ ہوگا. میں نے ان سے درس دلایا تھا مغرب کے بعد. لفظ لفظ پر قرآن کریم کی آیات پیش کرتے تھے. وہ بھی ہمارے شیخ و شیوخ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے. لیکن اتنا حسین انسان میں نے زندگی میں کوئی نہیں دیکھا، خدا کی قسم. آج مجھے یاد ہے کہ میں عثمان نے کہا کرتا تھا کہ اگر کفار کے سامنے، غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی حقانیت کی نشانی کے طور پر اگر کسی انسان کو پیش کیا جائے تو مولانا غلام حبیب صاحب کو پیش کیا جا سکے. اس قدر خوبصورت چہرہ جیسے شعلے نکلتے ہیں. تو ابو لہب مشرک تھا، لیکن لہب شعلے اس کے نکلتے تھے. اللہ نے نہ اس کے شعلوں کا لحاظ کیا، نہ نبی کی رشتہ داری کا لحاظ کیا، اور نہ یہ خیال کہ یہ سید بادشاہ ہے. اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، جن ہاتھوں سے میرے محمد پر اس نے پتھر پھینکا ہے یہ اس قابل نہیں کہ اس کا ذکر خیر ہو دنیا میں. اور آپ کے علم میں ہے کہ ابو لہب کی موت کیسے آئی تھی؟ اس کے جسم پر دانے نکلے، پھوڑے نکلے، اور اتنی ان میں پیپ بھر گئی اور اتنی بدبو آنے لگی کہ گھر کے لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا. بالآخر ہلاک ہو گیا، سارے گھر سے بدبو آنے لگی. اڑوس پڑوس والے لوگوں نے دیکھا کہ اس لاش پڑی ہوئی ہے، تو پھر انہوں نے ادھر ادھر سے پتھر اتنے پھینکے کہ اس کی لاش جو ہے دب گئی اس کے نیچے. اور پھر کچھ حبشی قسم کے غلاموں نے اس کو اٹھا کر لے جا کر کسی گڑھے میں پھینک دیا. جو اللہ کے نبی کا مخالف ہوتا ہے، جو خدا کی توحید کا مخالف ہوتا ہے، خدا اس کو پھر ایسا بے ننگ و نام کر دیتے ہیں. آج اچھائی سے کوئی تذکرہ کرنے والا ہے؟ کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان، اور کہاں ابو لہب؟ سیدنا حمزہ بھی ہیں، انہی کے بھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو اسد اللہ ہے، اللہ کا شعر ہے. اسد رسول ہی، اللہ کے رسول کا شعر ہے. سید الشہداء، یہ القاب ملتے ہیں ان کو. میرے دوستوں اور بزرگوں، بات انشاءاللہ پھر کریں گے زندگی نے وفا کی. آج ابتدا ہے آپ کی اس گفتگو کی کہ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. جنتی عورت مسلمان عورتوں کے لیے بیش بہا تحفہ، ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، لے جائیں اور خواتین کو پڑھائیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنتی عورتیں بنا دے. کیا بالغ اور نابالغ طلباء مجبوری میں مخلوط نظام میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ جب بلوغ کی حدود میں نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایک جوان لڑکے اور لڑکیاں اکٹھی تعلیم حاصل کرنا جرم ہے. ہمارے علاقے میں شالمار باغ میں عید میلاد النبی کی نماز باجماعت ادا کر. آگے کے دیکھتے جائیے کہ کیا کیا ہوتا ہے. جب نئی نئی چیزیں آئیں گی. کیا جمعہ کا روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ اکثر لوگوں کہنا ہے کہ جمعہ کو عید کہا گیا ہے. عید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور فرمایا ہے، لیکن یہ کہ روزہ ضرور رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہیں کہ روزہ رکھنا ہر حال میں ضروری ہے تو پھر یہ بدعت بن جائے گی. کبھی رکھ لیں کبھی چھوڑ دیں، کوئی حرج کی بات نہیں.